سوئے گا تو صبح تک آرام سے سوئے گا، مگر شیطان اس کے بستر کے قریب نہ جائے گا۔ چور ہے کتنی اچھی تعلیم دے رہا ہے۔ آپ تو نہ سورے پڑھتے نہ بسم اللہ پڑھتے الحمدللہ پڑھتے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، رات میں گلا خوب شیطان دباتا ہے، صبح میں کہتے حضور کوئی گلا تو سینہ پہ بیٹھ کے دبا رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سوتے ہو، شیطان نہ دبائے گا تو کیا رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ گے تو گھروں میں رحمت کا فرشتہ آئے گا۔ کہا جا معاف کر دیا، جا سکھا گیا تو معاف کر دیا۔ پھر صبح میں گئے مسجد نبی میں، سرکار فرماتے یا ابا ہریرہ ما فعل سورۃ البارحہ، ابو ہریرہ بول رہا چور کا کیا ہوا؟ غور کر دو، قرآن کی ایک سورہ سکھا گیا اور بتا گیا جو سورہ پڑھ کے سوئے گا تو آرام سے سوئے گا حتیٰ یصبح، صبح تک، مگر شیطان اس کے بستر کے قریب نہ جائے۔ کہا وہ کون سی سورہ ہے؟ کہا حضور وہ آیت الکرسی۔ تو حضور نے کہا تعلیم کو صحیح دے دیا، تعلیم تو کیا دے گیا بولو، مگر تعلیم دینے والا کون تھا وہ جانتا ہے ابو ہریرہ تو اور کیا کیا ابو ہریرہ نے؟ اللہ ہو وہ رسول ہو عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ آج ہم سنی بولتے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، تو کچھ ٹوپی والا کہتا ہے رسول کو اللہ سے ملاتا ہے، یہ شرک ہو گیا۔ یہ نہ کہو ارے صحابہ کہتے تھے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، صحابہ کہتے تھے وہی ہم سنی کہتے ہیں نا، بولو نا اللہ جانے اور اللہ کا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ نہ یہ کفر ہے نہ شرک ہے نہ جو بدعت ہے، یہ تو میرے صحابہ کی بولی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، اعلیٰ حضرت یا علی۔ توجہ سے سنو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا جانتے ہو کون تھا؟ اور کہ اللہ اس کا رسول جانے۔ تو حضور فرماتے ذاک الشیطان، خود مرد وہ شیطان تھا جو روح بدل کر انسان کا چوری کرنے آتا تھا، اب تو اپنا ہاتھ کاٹ کر چلا گیا۔ آیت الکرسی پڑھتے رہو گے شیطان نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث اور سنا ہے، مگر بات چور کی ہے تو بغداد کے چور کا تواقع سنا، محبت سے تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جتنے غوث اعظم بھی تو ہے، بغداد شریف جہاں غوث اعظم ہے، جہاں امام اعظم ہے، جہاں خواجہ بولو بولو جنید بغدادی ہے، جہاں معروف کرخی ہے، جہاں حضرت ابو سعید مخدومی ہے، جہاں خواجہ کے والد محترم خواجہ بابا کے والد محترم کا بھی مزار رات میں ہے۔ ایک سے نبی اور ایک سے ولی کہاں سو رہے ہیں؟ اور آکے مقدس میں سو رہے ہیں۔ کے گھر میں ایک روز چلا گیا چوروا چوری کرنے۔ چور تو کسی کے گھر میں جا سکتا ہے نا، چور ہے جب اس کا دھندا ہے چوری کرنا، جہاں موقع ملے گا جائے گا۔ تو چلا گیا چور کے گھر میں، وہ سمجھ رہے کہ غوث پاک نہیں دیکھ رہا، غوث پاک دیکھ رہے ہیں کہ آگے رات بھر چور کو کچھ نہ ملا، کچھ نہ ملا، کچھ نہ ملا۔ اور جب کچھ نہ ملا صبح ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہا اے عبد القادر جیلانی فلاں جگہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں ایک ولی کا انتخاب کر دیا جائے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی حضرت خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ عبد القادر کے گھر سے کوئی محروم نہیں جاتا ہے، دیکھو میرے گھر کے کونا میں چور کھڑا ہے، لے جاؤ اسی کو ولی بنا دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ادھر غوث نے فرمایا ولی بنا دیتا ہوں، ادھر کہا بناتا ہوں، ادھر چوربا کو اللہ نے ولی بنا دیا۔ اعلیٰ کو فرماتے یا غوث بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، اے کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رہا اس کو صحیح جو میرا غوث ہے اور لاڈ رہا بیٹا میرا۔ پھر بخاری شریف علماء کی توجہ بخاری شریف۔ میں ایک مرتبہ جے پور میں تقریر کر رہا تھا، ان کے محلہ میں، ان کے
تو اتنے قلم کاغذ لے کر ملا لوگ نیچے بیٹھ گئے کہ میں نے اسے بخاری شریف کی حدیث اتنی سنائی کہ قلم بھی رک گیا اور ایسے جو کیا ٹپٹکی تو ٹپٹکی لگی رہ گئی، پیشانی پر پسینہ آ گیا اور کہا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مولانا کوئی موقع تو نہیں ہے۔ میں نے موقع کی بات نہیں ہے، یہ بریلی والے پیر مفتی اعظم کے بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف جلد ثانی اور جلد ثانی کا صفحہ 567 کتاب المغازی باب قصۃ من بدر 17 13 14 15 16 17 18 19 21 22 انس قال الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اقام صلى الصبح قال ان تركوا حتى تاتوا روضة خاص فإن بها امرأة من هاجم المشركين قلنا فادركناها على بيت تصير حيث قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنا الكتاب فانخلعناها فالتمسناها فلم نرى كتابا فقلنا ما كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما رأت الجدة اهجزتها فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين إذا لي أضربونكم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جاء عمر ما حملك إنه ليس من أهل البلد وقد قال الله تعالى لأهل البلد اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة فتم بين عمر فقال الله رسوله أعلم۔ بخاری شریف سنو، سبحان اللہ سبحان اللہ، مقدر بدل جائے گا۔ اچھا ایک بات بولیے ایمان سے بولیے، میں نے حدیث سے پڑھ کے آپ کو سنایا کہ حضور غیب جانتے نہیں جانتے ہیں، بولو نا نہیں جانتے ہیں، تو یہ ملا کیسے کہتا کہ نہیں جانتے؟ ہاں لکھتا ہے جی لکھتا ہے، اب اس کی کتاب پڑھو نا، احمد آباد میں بکتی ہوگی البراہیم القاطعہ، کتنے سیدھے ہیں، کہتے کسی کو برا نہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے برا نہیں کہنا چاہیے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، مگر ایک شرط ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے جانا تو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، تو گئے قرآن پڑھنے، پہلے خدا فرماتا شیطان کو برا کہو تو قرآن کہو، نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب کیا مولا شیطان مردود کی پناہ چاہتے ہیں، رب سے ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود کی، تو شیطان گئے قرآن پڑھنے، مگر خدا فرماتا ہے پہلے شیطان کو مردود کا ہونا تب نہ قرآن کا ثواب ملے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جو برا اس کو برا کہہ دو، جو اچھا اس کو اچھا کہہ دو، تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ کسی کو برا نہ کہو، یہ بے ایمان بولے گا، ایمان والا یہ بولے گا کہ برا کو برا کہا جائے، اچھے کو اچھا کہا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے اچھا ایک بات بڑی پیاری حدیث پڑھی ہے، توجہ ہے نا، میں نے ہمارا خادم مرید ہے میرا، اس لیے میں نے اس کو بیدار کیا کہ توجہ سے سنیے۔ سبحان اللہ، اصل یہ سوچ رہے تھے کہ اتنی حدیث سناتی ہے، پھر ملا جی کیسے کہتا ہے کہ تو ایک حدیث اصل میں ایک واقعہ پہلے سناتا ہوں سے پاک کا، اب پھر حدیث کا ترجمہ سناؤں تو بڑا مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ سنانا۔ دیکھو غوث پاک کیا فرماتے ہیں، میں انسانوں کا مقدر بدل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ مقدر، تو غوث نے کہا مقدر بدل دیتا ہوں، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ظالم، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، نیکیاں کرنے سے مقدر بدل جاتا ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، خیرات کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، تلاوت کرنے سے تقدیر بدلتی ہے، مگر دھیرے دھیرے بدلتی ہے، اور غوث کی نظر پڑتی ہے تو آنن فانن بدل جاتی ہے۔ یہ کیسے نہیں ہوگا کہ مقدر بدل جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ سنیے غوث پاک کی بارگاہ میں ایک لیڈیز، ایک میری بہن گئی، اسلامی بہن، کہا اے میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی، دیکھے نا شادی کے کتنے سال ہو گئے، اب تک نہ بیٹا نہ بیٹی، بیٹا نہ اب تو اللہ کے ولی ہیں، اچھا بیٹا نہ بیٹی پر ایک بات کیا ہے، آج کل کچھ لوگ ایسے پیر ہیں جو گھر سے کرامت بناتے ہیں۔ ایک سفر ایک اپنے پیر سے کہا، اس دور کے پیر سے جو ٹھگوا تھا، کہا پیر صاحب اب تک نہ بیٹا نہ بیٹی، تو کہا کاغذ لا کے دیا، تم پیر نے لکھ دیا مرید کو بیٹا نہ بیٹی کا، جاؤ وقت میں بند کر دیں، اور جب بچہ ہو تو کھول کے پڑھنا۔ تو پیر صاحب نے سب بیٹا نہ بیٹی، اور بیٹا ہوگا تو کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا بیٹا نہ بیٹی۔
अगर बेटी हो गई तो मैं कहूँगा बेटा ना बेटी। तो जो कहा था वही ना हुआ। अब कुछ ना होगा तो मैं कहा है लिख तो दिया था बेटा ना बेटी, बेटा ना बेटी। अगर पीर कैसा हो, मुफ्ती आजम जैसा हो, पीर कैसा हो, हाफिज़ मिल्लत जैसा हो, पीर कैसा हो, मुहद्दिस आजम जैसा हो, पीर कैसा हो, अल्लामा अकबर रज़ा जैसा हो, पीर कैसा हो, मुजाहिद मिल्लत जैसा। या रसूल अल्लाह। गौसे आजम तो पीरों के पीर हैं। गौसे आजम क्या है? पीरों के फरमाते मुकद्दर बदल देता हूँ। तो एक लेडीज गई कहा हुजूर शादी से कई साल हो गए, गोद खाली है, मौला से कोई बेटा या बेटी दिला दीजिए, क्योंकि आप अल्लाह के वली हैं। फरमाते बैठो बैठो बैठो। बैठ गए। गए मुराकबे में। गौस पाक क्या फरमाते हैं? रहता हूँ बगदाद में, नजर रहती है लोहे महफूज। है ना, नजर रहती है कहाँ? पूरा लोहे महफूज पढ़ा का है खुदा की बंदी। जाओ जाओ, लोहे महफूज में कहीं तुम्हारे नाम में बच्चा नहीं लिखा हुआ तो कैसे होगा? जाओ, तुम्हारी किस्मत में बच्चा नहीं है तो हाय मेरी बहन, आज की बहन होती रोती रोती चली जाती, मरवारे बहन करवट बदलती है और तेवर बदल कर कहती है शेख अब्दुल कादिर जलानी, अगर मेरे मुकद्दर में लोहे महफूज में औलाद लिखी हुई होती तो आपकी बारगाह में आने की जरूरत ही क्या थी? इसलिए तो आई हूँ कि लिखा हुआ नहीं है और सुनती आ रही हूँ निगाहे वाली में ये तासीर देखे बदलती हजारों की तकदीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए तो आई हूँ। अच्छा इसलिए आइए, कब बैठ गया तो कहे मौला, ए मौला तेरा वादा है कि मेरा महबूब मांगेगा तो दे दूंगा, इस बंदी को एक बेटा दे दे तो अल्लाह ताला कहे अब्दुल कादिर पूरा लोहे महफूज पढ़ा और देखा नहीं फिर भी क्यों कहता है दे दे? तो अब्दुल कादिर जिलानी और चाहे मेरे मौला अगर लिखा होता तो अब्दुल कादिर दुआ ही को। तो इसलिए तो मांग रहा हूं कि लिखा हुआ नहीं दे दे। तो अल्लाह ने पढ़ा नहीं है तो कहा दो दे दे। अल्लाह ने कहा नहीं है कहा तो तीन दे दे। अल्लाह ने कहा कहना कि नहीं है तो कहा चार दे दे। बस करो नहीं है कहा 5 दे दे। कहा मुकद्दर में नहीं है तो कहा मौला 6 दे दे। कहा नहीं है तो कहा 7 दे दे। बस कीजिए थोड़ा सा खैरिए। हदीसों में आया है, क्या आया है? है गौ से पाक फरमाते सुनो, ये बच्चे उठते ना, बच्चे मैं कभी सुनाया हूं ना कि बच्चे उठे तो उठा हुआ ना छोड़ो, एक चॉकलेट देकर टॉफी देकर राजी हो तो दे दो, 4 आना पैसा से राजी हो तो दे दो, एक डिब्बा बिस्कुट से मान जाए देकर मना लो। क्यों? हदीस में है कि बच्चे जब मान जाएंगे तो आपको खुदा की रहमत राजी हो जाएगी, खुदा की रहमत हो जाएगी। फरमाते हैं बच्चे तो रूठते ही हैं, मैं भी रूठा करता था, दुनिया वाला रूठता है तो माँ बाप से सरकारी मनाते हैं, मैं रूठता था तो मुझको मेरा परवरदिगार मनाता था। खाता क्यों नहीं है? बच्चा नहीं खाता तो माँ बाप नहीं मनाते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैं भी रूठता था, नहीं खाता तो अल्लाह फरमाता है महबूब मेरी कसम खा ले। अब मेरी कसम पी ले, खाता क्यों नहीं, पीता नहीं है। आला से इसी को फरमाते या गौस बोलो ना, सब बोलो ना या गौस। कसमें दे दे के अल्लाह फरमाते हैं कसमें दे दे के पिलाता है तुम्हें प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। कसम दे दे के सुभान अल्लाह। इस महबूब वही के राजो नियाज को कौन जाने। तो देखा अब्दुल कादिर जिद के आ गए तो अल्लाह ताला ने अब्दुल कादिर बस करो अब आगे मामला न बढ़ाओ, बात तुम्हारी अल्लाह ने रख ली। अब बंदी के मुकद्दर में अल्लाह ने 7 बेटा दे दिया। इसीलिए तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं या गौस क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अब्दुल कासिम है, और क्यों ना कासिम हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, और क्या कहते हैं जिससे हिमायत का है पैदा तेरा, चोर को खतरे में लाता नहीं देता तेरा। या रसूल अल्लाह। आला हजरत
ترجمہ تو کرنے دیجیے بھیا، پھر تو غوث پاک کے قدموں میں پہنچا کے چھوڑوں گا۔ حدیث پڑھی بخاری شریف کی، کہاں کی پڑھی؟ بخاری شریف کتاب المغازی باب قصۃ البدر۔ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر یہ مشورہ، یہ عمل خاص کیا مشورہ سے کہ اب مکہ کو فتح کرنا چاہیے، ہے نا، کہ اب مکہ پہ حملہ بولنا چاہیے۔ تو اس میں سے ایک جناب حافظ صحابی کا نام تھا، جب کیا کیا چپکے سے کافرہ مشرکہ عورت کے نام ایک لیٹر لکھ دیا مکہ والوں کے نام، اور جب لیٹر لکھا تو جناب حافظ تھے وہ کافرہ عورت، تیسرا کوئی نہیں تھا، کہ لے جاؤ مکہ والوں کو دے دینا کہ نبی اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اس کے نیت میں فطور نہیں تھا، یہ اس لیے لکھا کہ اس کے خاندان والے مکہ میں رہتے تھے، سوچا لکھ دوں گا تو احسان ہوگا تو مکہ والے ہمارے خاندان والوں کو نہیں چھیڑیں گے، مقصد یہ تھا۔ اور کوئی مگر غیب کا نبی فرماتے علی ادھر آؤ، ابو مرثد ادھر آؤ، زبیر ادھر آؤ، جلدی سے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ اور اس راستے سے جاؤ، اس راستے سے، کیونکہ اس راستے سے ایک مشرکہ عورت جو ہے حاطب کا لیٹر لے کر مشرکین مکہ کا نام لیے جا رہی ہے، رات پاس ہو جائے گا، جلدی جاؤ، فلاں مقام پہ وہ عورت مل جائے گی، لیٹر سیل کر کے لے آنا ہے۔ لکھا گیا تھا تنہائی میں، کسی کو پتا نہیں تھا، مگر میرے نبی کو تو سب کا پتا ہے نا، میں پسند بولنے سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہم لوگ گئے گھر سے تو ٹھیک اسی مقام پہ جس مقام کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، دیکھا وہ عورت تیزی سے اونٹنی پر سوار جا رہی ہے، روکا راستہ کا، لاؤ لیٹر کہاں ہے؟ چہرہ تو اتر گیا اس عورت کا، کس کو کیسے پتا لیٹر کہاں ہے؟ تو عورت نے کہا میرے پاس کون سا لیٹر ہے؟ کوئی لیٹر نہیں، کہاں سے لیٹر دوں؟ تو لوگوں نے تلاشی لی، جھولے کی جھنڈی کی، بستر کی تو نہ ملا۔ تو تینوں صحابوں نے کیا کہا کہ خدا کی بندی کا رسول ہے، خدا کی قسم میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہم بول جلدی لیٹر کا ہے، جلدی بول، کیونکہ قیامت تو آ سکتی ہے، صحابی کا عقیدہ دیکھو، مگر میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عورت جو جا کے لیٹر کا چھپا کر رکھی تھی، اپنے اندر سینہ کے پاس چھپا کر رکھی تھی، دیکھا صرف آ گئے تو لیٹر نکال کے دے دیا، صحابہ لیٹر لے کر گئے تو حضرت عمر نے تلوار کھینچی کہ حضور جلدی اجازت دیجیے نا، ابھی حاطب کی گردن اڑا دیتا۔ اللہ اکبر، آگے میرے نبی نے کیا فرمایا، اسے تو غور سے سنو، واپس سے بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اے عمر، کس نے کہا ایسا بولنے کے لیے؟ تم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حاطب بدری صحابی ہے، بدری صحابی سمجھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور تم کو معلوم نہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا بدری صحابی کے لیے کہ اے معلوم معاشے تم جو چاہو کرو، اللہ نے سب معاف کر دیا، تم کو جنتی بنا دیا ہے۔ تو یہ تو بدری صحابی ہے، اللہ نے ایسی ایسی خطا ان کی معاف کر دی ہے، تو میں کیسے سزا دوں گا؟ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرتے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو پھالا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں بڑے، سبحان اللہ۔ شریف میں ہے اور جب اس بخاری شریف جلد اول پہلے پارہ میں بھی ہے، کتاب الایمان فصل اول حدیث نمبر 14 15 16 17 18 21 22 23 عمر الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل كبير بهذا السياق كبير سواد الساق لا يعرف منا احد حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فاصل ركبتيه الى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤتي الزكاه المفروضه وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت وجئنا له يقله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها جعلنا من الخير قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد امك ربتها من ترهها يا عشاق يتطاولون في الدنيا قال ثم انطلق فلبثت مليا قال كان
اس کو حدیث جبریل کہتا ہے کہ نہیں؟ انما الاعمال بالنیات کے بعد ہے کہ نہیں؟ وہی کے بعد یہ حدیث ہے سبحان اللہ، انما الاعمال بالنیات کا نہ سمجھے جیسی نیت ویسا کھانا. اگر حج کیا اس لیے کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا حاجی ہے تو آخرت میں حصہ نہیں. ایسے حج کیا کہ دنیا والا حاجی کہے نہ کہ کہے اللہ کے یہاں حاجی ہو جائے، تو یہاں بھی بدلا ہے وہاں بھی. ایک مطلب دو سنی بھائی ٹرین میں جا رہے تھے، ایک حضرت نے پوچھا بھیا کیا نام ہے؟ تو کہا حاجی عبدالرحیم. حاجی کہتا عبدالرحیم، تو کہا نہیں حاجی عبدالرحیم. دوسرے نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا نمازی عبدالکریم. ایسا نام کا نمازی عبدالکریم کا. بھائی زندگی میں ایک بار حج کیے تو حاجی کا تمغہ لے لیا، ہم روز نماز پڑھتے تو نمازی کا تمغہ لے لیا. ارے بھائی جیسی نیت ویسا پر یہ کیوں کچھ دیکھا؟ حاجی نے کو پتا تھا حاجی لکھے نا، حج کر لیا حاجی لکھیے نا. ارے لکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ کے یہاں لکھا جائے یہ کافی ہے. بولو نا کہ یا رسول اللہ ہر دفعہ ہر ستم جب آ رہا ہے اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ابھی ترجمہ کرنے والا ہوں مگر بات غیر کی ہے تو وہ سے پاک کا ہے. دیکھو آپ لوگ بغداد شریف کو گئے ہوں گے، احمد آباد ہے، پیسہ والے ہیں، گئے ہوں گے، ہم بھی گئے ہیں 7 بار، ایسی بات نہیں. تو غوث پاک کا ایک مدرسہ اب دینے ہی وہ نہیں ہے مگر وہیں پر ہے آج بھی مدرسہ جہاں غوث پاک کا تھا. ویسا مدرسہ نہ بریلی شریف میں ہے نا، نہ کٹھوسا شریف میں، نہ احمد آباد شریف میں اور نہ بہار شریف میں جیسا مدرسہ میرے غوث کا ہے. کیوں؟ ہمارے غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مدرسہ میں کوئی پڑھا نہیں اور میرے درس میں کوئی بیٹھا نہیں مرحب ایمان والا. بولو ہے ایمان والا. اور کسی دن میرے مدرسے کا جو صحن ہے، صحن آگاہ، کسی دن اس صحن سے گزر گیا تو گزرنے والے کو اللہ جنتی بنا دے گا. اللہ کیسا مدرسہ، گزرو تو جنتی ہو جاؤ اور غوث کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھ لو تو ولی ہو جاؤ. یہ ہے میرے غوث کا مدرسہ. سبحان اللہ. سبحان بھائی غوث کی بارگاہ میں پڑھنے والا وقت کا قطب ہے، وقت کا سالک ہے، وقت کا عارف ہے کہ نہیں؟ ہاں تو سنیے نا. ایک حضور آئے پہلے ایک حضور آئے غوث پاک کی خواب میں، کہا بیٹا عبدالقادر تو نصیحت واس کیوں نہیں کرتا، تقریر کیوں نہیں کرتا؟ تو غوث اعظم نے کہا حضور میں اجمی ہوں، یہ عربی ہے، اس کے سامنے عرب کے سامنے عجب کی زبان کیسے کھلے گی؟ تو حضور نے کہا منہ کھولو منہ کھولو. حضور نے 7 بار غوث پاک کے منہ میں لعاب ڈال دیا. جب صبح ہوئی تو عربی میں تقریر کرنے لگے. پھر دوسری رات مولا علی خواب میں آ گئے. عبدالقادر بات کیا کرو. کہا دادا حضور میں اجمی ہوں اور یہ عربی میں کیسے تقریر کروں گا ان کے سامنے کا منہ بولو. تو آپ نے 6 بار منہ میں لعاب پاک کو ڈالا. تو عبدالقادر جی نہ کرتے نانا جان نے 7 بار ڈالا، 6 بار کیوں؟ تو علی نے کہا رسول اللہ ہے، ہم 7 بار کیسے ڈالیں؟ 6 بار اس لیے ڈالا ہے کہ رسول اللہ سے برابری نہ ہو جائے. رسول اللہ سے برابری نہ ہو جائے. علی برابری نہیں کر رہے ہیں، یہ 2 پاؤں والا داول کھا کر کے موٹا ہو گیا اور رسول اللہ سے برابری کا حصہ لگا رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ہمارا عقیدہ ہے جیسے رسول ہے ویسا نہ ہوا، نہ ہے اور نہ ہوگا. فرماتے ہیں وہ تمہاری پاک مریم کا دم ہے جب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سدرا والے جب میں نے چاہا کہ کھا لے تبھی میں نے کھانا ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا اور وہی لوگ جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے ہم دے خدایا تجھے ہم دے. غوث پاک ایک رات اپنے مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ وضو سمجھتے نا؟ ہاں سمجھو ٹھیک سے. اگر پوچھ دوں وضو کا طریقہ کیا ہے تو 90% ادھر ادھر دیکھے گا کہ کیسے وضو ہوتا ہے کہ نہیں. تو آپ سنی ہو
نعرہ لگاتے ہو لگانا چاہیے مگر وضو کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے. کیوں؟ نبی فرماتے افضل الوضو جو بابو فی عمر کا جو اچھی طرح مرد ہو کی عورت جو اچھی طرح وضو کرے گا نبی فرماتے اس کی عمر لمبی ہو جائے گی. اچھی طرح وضو کرنے کیسے سیکھو گے؟ مولانا سے سیکھو, مسجد کے اماموں سے سیکھو, مدرسوں میں سیکھو. بیچارہ خطیب کتنا سکھائے گا آپ کو؟ مدرسہ اس لیے ہوتا ہے کہ جا کے سیکھو کہ حضور وضو کیسے کیا جاتا ہے. آپ سیکھ لو پھر ہماری بہن کو بھی سکھا دو, آپ کی عمر بھی لمبی ہو جائے, ہمارے بہن کی عمر بھی لمبی ہو جائے. اب قیامت کا دن آئے گا, چہرہ چمک رہا ہوگا, کروڑوں میں رہو گے, نبی فرما دیں گے وہ چمکتا چہرہ میرا غلام آ رہا ہے. میرا اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اگر آپ کہیے گا تو تقریر کے آخر میں ایک طریقہ میں بتاؤں گا کہ وضو اچھی طرح کیسے ہے نا. لاسٹ نبی نے لاسٹ کہ وضو اچھی طرح کیسے کیا جاتا ہے بتانا چاہیے نا بھائی. بولو نہیں بتانا چاہیے. ہر آدمی نمازی ہو جائے گا. نبی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ وضو کرو گے عمر لمبی ہوگی. اب بے نمازی رہو گے تو وضو کرو گے نہیں الا ماشاء اللہ. آج نمازی بن جاؤ گے تو کم سے کم 5 ٹائم تو وضو کرو. اب 5 ٹائم وضو کرو گے تو چہرے پہ نور بھی رہے گا, عمر بھی لمبی ہو جائے گی. ہے کہ نہیں؟ یہ کب ہوگا؟ جب نمازی بنو گے. بولے نا انشاءاللہ. یہ لوگ کہتے ہیں سنی نماز کے بارے میں نہیں بولتا. ہم کہتے تو سنی غوث کے بارے میں کیوں نہیں بولتا ہے؟ میرے نبی کے بارے میں کیوں نہیں بولتا؟ تو غوث کے بارے میں بول, ہم نماز کے بارے میں بولتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ واپس سے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آرام میں جب پڑھاتے تھے 6 سال پڑھایا, 6 سال بخاری شریف پڑھایا, آرام چھوڑ دیا, 25 سال میں چھوڑ دیا. تو ہماری مسجد میں آئے, کچھ لوگ آتے ہیں نا مسجد میں, ہے یہاں بیان کرنا منع ہے. ایک شخص کے ساتھ تم روز 5 ٹائم بیان کرو. کہا کیا؟ کہا 1 ٹائم تمہاری مسجد میں ہم بولیں گے, 5 ٹائم ہماری مسجد میں تو بولے گا. واہ. کہا یہ نہیں ہوگا. واہ, ہم تمہاری مسجد میں نہ بولا تو ہماری مسجد میں بول. 1 کے ٹائم بولے, زیادہ نہیں, 1 ٹائم ہم بولیں گے, اب 5 ٹائم تم بولو. یہ سوچا 1 کے ٹائم میں تمہیں نقشے پسند دے گا ہوگا. واپس سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کا چور پکڑ میں آ جاتا ہے. ادھر آؤ پیارے, ہنر آزمائے, تیر آزما, ہم فکر آزمائے, نہ کر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ٹوٹے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. اللہ زندہ باد. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, یا علی, یا علی, یا علی. سنیے بھیا, غوث پاک وضو فرما رہا ہے. دیکھو وہ مرید بے وقوف ہے. وہ مرید جو پیر کی بارگاہ میں بیٹھا بک 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 بولے, وہ بے وقوف ہے. بیٹھے رہو, تمہارا پیر ہے, بیٹھے رہو. اور وہ شاگرد بڑا بے وقوف ہے جو استاد کی بارگاہ میں نہ بولے. شاگرد کو بولنا چاہیے, مرید کو چپ رہنا چاہیے. شاگرد بولے گا نہیں تو استاد پتہ کا کیسے نہیں بھائی. تو غوث سے آدمی وضو کر رہے ہیں, شاگرد پانی بھی لا رہا, تو پیر بھی ہے استاد بھی ہے. تو 16 لوٹا سے ہاتھ دھویا, 1 لوٹا سے چہرہ دھویا, ہاتھ پیر کو دھویا, وضو کیا. تو شاگرد نے کہا حضور آپ نے سبق پڑھایا لوکان علی سب ناری, کہ نبی فرماتے سمندر کے کنارے ویرانہ تو پانی اتنے فرق کرنا جتنی ضرورت ہے. حضور آج 17 لوٹا سے وضو کیا آپ نے؟ غوث پاک فرماتے نہیں, میں نے 1 لوٹا سے وضو کیا ہے. کہا حضور میں ہی تو دھلا رہا تھا, آپ نے 16 لوٹا سے اس کا ہاتھ دھویا ہے. تو فرماتے ٹھیک ہے, تو جب میرا ہاتھ دھلا رہا تھا نا تو میری نظر گئی لوح محفوظ میں, میں نے دیکھا لکھا تھا انہ من اہل النار, یہ ہاتھ دھلانے والا جوان جہنمی ہے, جہنم میں جائے گا. تو عبد القادر کو یہ گوارنما کے مولا جو مجھے ہاتھ دھلا وہ جہنم میں جائے گا. تو 16 لوٹا سے میں وضو نہیں کر رہا تھا بابو, جہنم کی آگ بجھا رہا تھا. اب بجھ گئی, آگ بجھ گئی اور لکھا گیا کہ یہ جنتی, یہ جوان جنتی ہو گیا. تو اس کے بعد 1 ہی لوٹا سے میں نے وضو کیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. ارے بھائی جنگ تبوک کے موقع سے قرآن شریف ہے, حافظ لوگ ہیں اس میں. تو آیت 65 اور 66 سورہ توبہ میں نا, قل اب اللہ و آیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. قرآن شریف ہے, کہاں ہے؟
जंगे तबूक के मौका से 3 शख्स 2 बोलता था, एक हम यहाँ मिलाता था, तो जो हम मिलाता था उसको बाद में तौबे की तौफीक हुई और दोनों क्या करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुमान करते हैं कि हम रूम पे फतहयाब हो जाएंगे, गालिब आ जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। हुजूर को पता चल गया, तीनों को बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये सोच रहे थे कि नबी जानते नहीं है, ये दोनों मुनाफिक थे। कहा क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? कहा हुजूर कुछ नहीं, हम लोग रास्ता काटने के लिए आपस में दिल लगी कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, रसूल आप ऐलान कर दो क्या अल्लाह और अल्लाह की आयतें और रसूल दिल लगी करने के लिए है, बहाना न बनाओ, ला तातज़रू, बहाना मत बनाओ, कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, कलमा पढ़ने के बावजूद तुम काफिर हो गए। देखो नबी के इल्म का मजाक उड़ाया कि नबी गैब नहीं जानते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब का ये इल्म का मजाक उड़ाएगा, कलमा पढ़ेगा मगर मुसलमान नहीं रहेगा। अब ये धोखा न दे तो बरेली वाले ने काफिर कहा है, ये कहना कि इल्म गैब का इनकार करने वाले को अल्लाह ताला ने काफिर कहा है। ये धोखा क्यों देते हो कि बरेली वाला काफिर कहता है, बरेली वाला वही कहता है जो अल्लाह ताला ने फरमाया। जिक्र रोके फजल काटे, नफ्स का खोजा रहे, फिर कहे मरकत के हो उम्मत रसूलुल्लाह की, करे मुस्तफा की हालत, खुले बंद से सूरत ये मैं क्या नहीं हूँ मोहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। बुखारी शरीफ है, अल्लाह की हदीस पढ़िए तो कुरान है, अब बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी ना लगे, मैं बुखारी शरीफ की हदीस और सुनिए पहले, फिर इसकी तशरीह होगी। अभी से बुखारी शरीफ है मौलाना, हाँ सब बाकी है, अभी माल बिल्कुल बाकी है। और मैं क्या करूँ, मैं तो मजबूर हूँ, खड़ा होता हूँ, कुछ मैं करूँ तो क्या करूँ। देखो ना 12:30 बज गया, 1.5 घंटे हो गए, तकरीब शुरू भी नहीं किया। सुनिए सुनिए, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हम सुनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और यही हदीस जब नबी सहाबा को सुनाते होंगे तो सहाबा को कितना अच्छा लगता है। कि हम अपने बाप की नहीं सुनाते हैं, हम वो अल्फाज सुनाते हैं जो अल्फाज नबी अपनी जबान से सहाबा को सुनाते हैं। इश्क करे सकते जलने से छूटे सकते जो आग बुझा देगी आग लगाई है। और इकबाल कहते हैं कीमत इश्क से हर पद को दावा करते जहर में से मोहम्मद दावा। सुनिए बुखारी शरीफ है, जिल्द अव्वल पारा 15 है और पारा 15 का सफा 519 है। अनस क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उहुद व अबू बकर व उमर